عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک تدریس میں ہم نے آپ کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے اس کا نام ہے اردو ناول کا آغاز و ارتقاء۔ آج ہم اردو ناول کے معنی و مفہوم، ناول کا آغاز، اردو ناول کا آغاز و ارتقاء، ناول کے اجزائے ترکیبی اور پھر آخر میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ناول کے معنی و مفہوم سے۔ انگریزی لفظ ناول، اطالوی زبان ناولا، فرانسیسی لفظ ناویس اور لاطینی لفظ ناولس سے مشتق ہے، جس کے معنی نیا، انوکھا یا نرالا کے ہیں۔ انگریزی زبان نے جب اس صنف کو اپنایا تو اسے ناول کر دیا۔ اردو ادب میں جس طرح کئی اصناف انگریزی ادب سے منتقل ہوئی ہیں، اسی طرح ناول بھی انگریزی ادب کے ذریعے اردو میں داخل ہوئی۔ ایک ایسا نثری قصہ جس میں زندگی کے حقائق کو پیش کیا جائے، یا ایسا قصہ یا کہانی جو حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی عکاسی کرے، ناول کی تعریف میں آتا ہے۔ ناول کو ہم ایک ایسا آئینہ قرار دے سکتے ہیں جس میں نہ صرف ہماری خواہشات اور آرزوئیں نظر آتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں پیش آنے والی مشکلوں اور ان پر قابو پانے کے ذرائع یا راستے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول دراصل زندگی کی تصویر کشی کے فن کا نام ہے۔ ایک یورپین محقق کلاریوز ناول کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناول اس زمانے کی حقیقی زندگی اور طور طریقوں کی تصویر ہوتی ہے جس میں وہ لکھا گیا۔ بقول ڈاکٹر قمر رئیس، ناول کا فن ایک مخصوص نقطہ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے، ناول ہے۔ اب آئیے ناول کے آغاز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ بنی نوع انسان جب پہاڑوں کی گفاؤں سے نکل کر زمین پر زندگی گزارنے لگا اور آہستہ آہستہ اس میں شعور بیدار ہوتا گیا، تو شعور کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کی وہ ضرورت بھی محسوس کرنے لگا۔ قصہ یا کہانی سننا اور سنانا انسان کی فطرت ہے۔ وہ جب بھی فرصت میں ہوتا یا اسے خیالی سیر و تفریح کی ضرورت محسوس ہوتی، قصہ سنتا یا سناتا، جس میں دیو، پریوں، فوق فطرت عناصر، خیالی بادشاہوں، شہزادوں کے بہادری کے قصے ہوتے جو کبھی ختم نہ ہوتے۔ ان قصوں کے ذریعے انسان خیالی دنیا کی سیر کرتا اور لطف اٹھاتا۔ اس طرح داستان وجود میں آئی جس میں فوق فطری عناصر کا غلبہ ہوتا، انہونی باتیں ہوتی اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور یہ داستانیں انسانی زندگی کی سیر و تفریح کا ذریعہ بن گئیں۔ جب انسان باشعور ہونے لگا، زمانہ ترقی کرنے لگا اور انسانی تقاضوں میں بھی بدلاؤ آنے لگا، تو اس نے محسوس کیا کہ طویل قصے کہانیوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور نہ ہی ان خیالی قصے کہانیوں میں اس کی دلچسپی پہلے جیسی برقرار رہی، اور اسے اب خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے۔ تو ایسے میں داستان کی کوکھ سے ناول نے جنم لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب اردو ناول کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اردو میں ناول کی شروعات انگریزی ادب کے زیر اثر ہوئی۔
ناول کے آغاز سے قبل اردو میں داستانوں کا دور تھا اور ان داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر، جادو، حیرت انگیز واقعات ہوتے اور ان کے کردار صرف اعلیٰ طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عام زندگی یا عام انسانوں سے انہیں کوئی مطلب یا تعلق نہیں ہوتا۔ جب انسان حقیقت پسند ہونے لگا تو اپنی دلچسپیاں اور اپنی بدلتی ہوئی فطرت کو ناول میں تلاش کرنے لگا۔ اس طرح ناول کا ارتقاء ہونے لگا۔ اردو میں پہلے ناول نگار ہونے کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر جاتا ہے اور ان کے تحریر کردہ مرۃ العروس کو، جو 1869 میں شائع ہوئی، اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانۂ آزاد کو اردو کا دوسرا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ چند محققین نے کریم الدین احمد کے ناول خط تقدیر کو اردو کا پہلا ناول ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اکثریت کی رائے میں ڈپٹی نذیر احمد ہی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ باوجود اس کے کہ نذیر احمد کے قصے ناول کے مغربی معیار پر پورے نہیں اترتے، لیکن اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ ناول کا نقطۂ آغاز انہی کے قصے ہیں اور ان قصوں میں ناول کے قد و خال ابھر کر سامنے آتے ہیں اور اردو ناول نگاروں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں میں اصلاحی پہلو کا غلبہ نظر آتا ہے۔ وہ مشرقی تہذیب و تمدن کے حامی اور مغربی تہذیب کے کٹر مخالف تھے۔ ان کا رجحان اور نفسیات ان کے تمام ناولوں میں نظر آتا ہے۔ فنی و فکری ارتقاء کے ساتھ کرداروں کو شخصیت میں مثالیت کے بجائے حقیقت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ افادی پہلو، واقعہ نگاری، منظر کشی، طنز و مزاح اور فن کے اعتبار سے نذیر احمد کے ناول اردو کے ابتدائی ناولوں میں اہمیت کے حامل ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اردو کے دوسرے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ ان کا ناول فسانۂ آزاد شاہکار ناول کہلاتا ہے۔ اس ناول میں حقیقت اور تخیل کا حسین امتزاج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لکھنؤ کے زوال پذیر تمدن کی تصویر اس میں نمایاں ہے۔ سرشار نے کردار نگاری پر خاص توجہ کی ہے۔ چست اور برمحل مکالمے، ظریفانہ انداز بیان اس ناول کی مقبولیت کا راز ہے۔ سرشار کے دوسرے ناولوں میں سیر بہار، جام سرشار اور پی کہاں قابل ذکر ہیں۔ تاریخی ناول نگاروں میں عبدالحلیم شرر اور محمد علی طیب کے نام اہم ہیں، کیونکہ ان ناول نگاروں نے تاریخی ناول لکھ کر اسلام کے شاندار ماضی کو ان میں پیش کیا ہے۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں میں اصولوں کو کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ شرر اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں جنہوں نے ناول کی سطح کو بلند کیا اور ایک ربط و تسلسل کے ساتھ ناول کے فن کو آگے بڑھایا۔ فردوس بری، بغداد کی حسینہ، منصور موہنا وغیرہ ان کے شاہکار ناول مانے جاتے ہیں۔ محمد علی طیب کے ناولوں کا پلاٹ کمزور اور کہانی میں تصنع پایا جاتا ہے۔ ایڈیٹر اودھ پنج سجاد حسین نے اپنے ناولوں کے ذریعے مغربی تہذیب اور ترقی پسندوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے اور مشرقی تہذیب کے نقوش کو اپنی ناولوں میں اجاگر کیا۔ حاجی بغلول، حیات شیخ چلی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ سجاد حسین نے حاجی بغلول کی شکل میں اردو ادب کو ایک لافانی کردار عطا کیا ہے۔ مولانا راشد الخیری نے خواتین کی اصلاح کو اپنے ناولوں کا خاص موضوع بنایا ہے۔ ان کے ناولوں میں زندگی کے غموں کا بیان بڑے ہی دردناک انداز میں ملتا ہے۔ عورتوں کے لب و لہجے پر انہیں قدرت حاصل تھی اور اسلوب میں پختگی و پرکاری بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی ناولوں میں بنت الوقت، عروس کربلا، نوحہ زندگی، ماہ عجم، سیدہ کا لال،
آمنہ کا لال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ طلباء و طالبات، اردو ناول نگاری میں اہم موڑ اس وقت آیا اور فن کی نزاکتوں اور لطافتوں کا احساس اس وقت ہوا جب مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول امراء جان ادا منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں رسوا نے ناول کی ہیروئن جو ایک طوائف ہے، اس کی زبانی لکھنؤ تہذیب و تمدن کا نقشہ بڑی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے۔ زبان و بیان کی بے ساختگی و شگفتگی، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، دلکش لب و لہجہ، موضوع اور مواد کے درمیان ہم آہنگی جیسی خوبیوں کے ساتھ یہ ایک بہترین اور مکمل ناول کی حیثیت رکھتا ہے اور اردو ادب کا شاہکار ناول کہلاتا ہے۔ رسوا کے دوسرے اہم ناولوں میں شریف زادہ اور اختری بیگم شامل ہیں۔ جن ناولوں کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے، ان کا موضوع زندگی کے کچھ مخصوص پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تعلق عام طور پر شہری زندگی کے رہن سہن تک ہی محدود تھا، لیکن پریم چند کی شکل میں اردو ناول نگاری کو ایک ایسا نام مل گیا جس کے جادو نگار قلم کی تاثیر سے اردو ناول کی دنیا ہی بدل گئی۔ پریم چند نے اردو ناول کو ایک حیات بخش سمت دی۔ ہندوستان کے ملک گیر مسائل، خاص طور پر ہندوستانی دیہات کے دبے کچلے انسانوں کی زندگی کے کربناک پہلوؤں کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ اردو ادب کو نئی سماجی حقیقت نگاری سے آشنا کیا۔ نئی تکنیک بھی ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر پریم چند کو جدید اردو ناول کا بانی اور اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ پریم چند نے کئی ناول لکھے جن میں گودان، نرملا، میدان عمل، بیوہ، بازار حسن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ منشی پریم چند کی روایت کو اپنی ناولوں کے ذریعے آگے بڑھانے والوں میں سدرشن بالی، اعظم کریوی اور سہیل عظیم آبادی کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے نئے نئے تجربوں کے ذریعے اس رنگ کو چمکایا۔ علی عباس حسینی اور عظیم بیگ چغتائی اس دور کے اہم ناول نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حسینی کے ہاں کرداروں کی نفسیاتی تصویر کشی خوب ہے، جبکہ عظیم بیگ چغتائی کے ناولوں میں حقیقت اور تخیل کا ملا جلا حسین انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایم اسلم اور نسیم حجازی تاریخی ناول نگاروں کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، جبکہ نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری رومانی اور نفسیاتی ناول نگاروں کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے اپنی ناولوں کو بدلتی ہوئی زندگی کا ترجمان بنایا۔ انہوں نے محنت کشوں کی امنگوں کو اجاگر کیا، زندگی اور ادب کے رشتے کو مستحکم کیا، وقت کے ابھرتے ہوئے مسائل کی ترجمانی کی اور اردو ناول کو ایک نئی راہ پر گامزن کر دیا۔ اس دور کے نمائندہ ناول نگار سجاد ذہین نے اپنے ناولٹ لندن کی ایک رات کے ذریعے ایک نیا تجربہ کیا۔ اپنے اس ناول میں سجاد ذہین نے ہندوستانیوں کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے جو ترک وطن کر کے مغرب کا سفر کرتے ہیں۔ اس وقت چغتائی اپنی ناولوں ضدی، ٹیڑھی لکیر میں عورتوں کی بے بسی و مظلومی کو موضوع بنایا ہے اور اس میں کامیاب بھی رہی ہیں۔ کرشن چندر افسانوں کے ساتھ ساتھ شکست، جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں اور طوفان کی کلیاں جیسے ناولوں میں ہندو مسلم فسادات، جاگیردارانہ نظام اور اپنے وقت کے
سلگتے ہوئے مسائل کو موضوع بنایا۔ مواد اور تکنیک میں نیاپن ان کی ناولوں میں پایا جاتا ہے، زبان اور اسلوب میں دلکشی بھی۔ عزیز احمد کا ناول اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ایسی پستی، ایسی بلندی، گریز، آگ اور ہوس جیسی شاہکار ناولیں لکھی۔ قرۃ العین حیدر کا شمار اپنے عہد کے صف اول کے ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا شاہکار ناول آگ کا دریا اردو کے چند عظیم ناولوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں صالحہ عابد حسین کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے عذرا اور آتش خاموش جیسے ناول لکھے۔ عذرا میں مغرب و مشرق کے تہذیبی تصادم کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول کے نقطہ نظر سے 20ویں صدی کا نصف آخر بڑا زرخیز کہلاتا ہے۔ تقسیم ملک اور اس کے بعد ہمارے سماج پر پڑنے والے منفی اثرات، ہجرت اور جلا وطنی پر ہمارے ناول نگاروں کی پوری توجہ مرکوز رہی، اور ان موضوعات پر بہت زیادہ ناولیں لکھی گئیں، اور یہ ناولیں دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبانوں میں لکھی گئی ناولوں کے مقابل میں رکھی جا سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے چند ہی ناول نگاروں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے، اور بھی ایسے بہت سارے ناول نگار ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے اردو ناول کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا، جیسے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ناول نگار محترمہ جیلانی بانو صاحبہ، جن کے 2 مشہور ناول ایوان غزل اور بارش سنگ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہم آئندہ کسی لیسن میں تفصیل سے ناول نگاروں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اہم ناول نگاروں اور ان کے شاہکار ناولوں میں عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں اور باغ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، خدیجہ مستور کا آنگن، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، بلونت سنگھ کا ناول معمولی لڑکی، قاضی عبدالستار کا شب گزیدہ، مہندر ناتھ کا ارمانوں کی سیج، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہاراں، جیلانی بانو کا ایوان غزل، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، انتظار حسین کا بستی، سلیم اختر کا ضبط کی دیوار، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، بانو خدشیہ کا راجہ گدھ قابل ذکر ہیں۔ ان تمام ناولوں میں موضوع مواد کے نئے پن کے ساتھ فن اور تکنیک کے بھی نئے تجربے کیے گئے، اور اردو ناول ترقی کی نئی بلندیوں کو چھونے لگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ناول کی اجزائے ترکیبی کے بارے میں بھی مختصر سے جان لیتے ہیں۔ فنی اعتبار سے ناول کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری خیال کیا گیا ہے، جنہیں ہم ناول کے اجزائے ترکیبی کہتے ہیں، جیسے قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطۂ نظر۔ یہ تمام چیزیں کسی بھی کامیاب ناول کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناول توبۃ النذیر کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ پروفیسر یوسف سرمست اپنی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول میں فرماتے ہیں کہ نذیر احمد اردو ناول نگاری میں بڑی اہمیت کے مالک ہیں۔ ان کی اہمیت صرف اسی بنا پر نہیں ہے کہ انہوں نے اردو میں ناول نگاری کی بنیاد رکھی، یا صرف اس بنا پر بھی نہیں ہے کہ ان کے ناول اردو ادب میں مشرقی تہذیب کی بہترین مثال ہے، یا انہوں نے بعید از قیاس داستانوں کی جگہ اصلی واقعات اور صحیح معاشرت کو ناول کی صورت میں پیش کیا۔ نذیر احمد کے ناولوں کو صرف اس بنا پر بھی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لیے ناول لکھے اور ان سماجی برائیوں کو اجاگر کیا جن سے عورتیں متاثر ہو سکتی تھیں، یا صرف اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے عورتوں یا لڑکیوں کی تعلیم اور مسلم گھرانے کی اصلاح کے لیے ناول لکھے، بلکہ ان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے ناول نگاری کو بعض ایسی صحت مند
اور مستحکم روایات دی ہیں کہ آج بھی اردو ناول نگاری ان سے کسی نہ کسی حد تک فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نذیر احمد کا کمال یہ ہے کہ 19ویں صدی میں رہ کر بھی انہوں نے 20ویں صدی کے ناول کے نقاد کے مطالبوں کو کسی حد تک پورا کیا ہے۔ نذیر احمد کے پورے ناول اس زمانے کی مختلف سماجی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح ایک اصلاحی ناول ہے اور اس کی تحریر کا بنیادی مقصد اصلاح خاندان ہے۔ اس ناول میں مصنف نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولاد کی نیک تربیت کی پوری ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو اولاد کے بگڑ جانے اور گمراہ ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے، اور ایسے بچے نہ صرف خاندان اور سماج کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تربیت یافتہ شخص ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس ناول میں نذیر احمد نے مذہب، اخلاق، عبادات وغیرہ کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اچھے اور برے کرداروں کی خوبیاں اور خامیاں کا تقابل بڑے ہی اچھے انداز میں کیا ہے۔ ایک طرف کلیم جیسا دین سے بیگانہ، عمل سے عاری، دنیا کی لغویات میں مگن، ماں باپ بھائی بہنوں کے احترام سے ناواقف کردار ہے، تو دوسری طرف صالحہ جیسی نیک، سلجھی ہوئی، تربیت یافتہ، ملنسار، ماں باپ کی فرما بردار، اللہ کی شکر گزار، نماز روزہ کی پابند لڑکی کا کردار بھی موجود ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ جیسے چرب زبان، ریاکار، حاضر دماغ، جھوٹ کا پیکر، جھوٹی نمائش کا ماہر کردار ہے، تو دوسری طرف خود سر، جاہل، ضدی، نافرمان، دین سے غافل، دنیا سے بیزار لڑکی نعیمہ کا کردار بھی بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ یوں تو نذیر احمد نے کئی ناولیں لکھی، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت توبۃ النصوح کو ملی، کیونکہ اس میں اس دور کے معاشرے کی اور خاص طور پر مسلم معاشرے کی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ مذہب سے دوری، عمل میں ریاکاری، دنیا داری میں مگن، اولاد کی تربیت سے بیگانہ، موت کے خوف سے نڈر جیسے موضوعات کو اس ناول میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ناول میں ایک ایسے خاندان کی کہانی پیش کی گئی ہے جس کا صدر خاندان نصوح نامی ایک شخص ہے، جس کا باپ نہایت معزز، پابند صوم و صلات اور خدا ترس آدمی تھا، لیکن نصوح ایک آزاد اور بے فکر انسان تھا۔ نہ گھر سے اور نہ گھر کے افراد سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، نہ مذہب سے لگاؤ تھا۔ ایسے میں ایک سال دہلی میں ہیضے کی شدید وبا پھیل گئی، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا، ہر طرف وحشت، پریشانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نصوح نے جو دنیا دار آدمی تھا، ہیضے سے بچنے کی تمام تر تدابیر اختیار کیں۔ اس کے باوجود اس کے باپ، خالہ اور ماما تینوں ہیضے کا شکار ہو چکے ہیں۔ تمام احتیاطی تدابیر دھری کی دھری رہ گئی۔ غرض تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ وبا نے شہر دلی کو ہلا کر رکھ دیا اور بالآخر موت کا بازار سرد پڑ گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اب وبا کا زور بالکل نہیں رہا، تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی کہ رات کے کھانے میں کچھ اہتمام کیا جائے، کیونکہ 2 مہینوں سے چاول کو ترس گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب سو رہے، لیکن رات کے آخری حصے میں نصوح کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور بڑی سے خے ہونے پر سب پریشان ہو گئے اور فوری ڈاکٹر کو بلوا بھیجایا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا تجویز کی اور کہا کہ مریض کو علیحدہ اکیلے لٹا دیا جائے، اگر نیند آ جائے تو سمجھو کہ مریض بچ گیا۔ نصوح پورے ہوش و حواس میں تھا اور ڈاکٹر کی اور اپنے گھر والوں کی تمام گفتگو سن رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اسے اپنی موت بے وقت لگی۔ پھر اس نے سوچا مرنا ہی ہے تو خوشی سے موت کو گلے لگایا جائے۔ انہی خیالات میں وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ نیند کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک بہت بڑی عدالت ہے، لیکن ہر طرف خاموشی و ادب و احترام کا ماحول چھایا ہوا تھا، نہ وکیل اور نہ مختار۔ اس نے سوچا آخر یہ کیسی عدالت ہے اور اتنے سارے مجرم کہاں سے پکڑ کر لائے گئے ہیں۔
انہی مجرموں میں اسے اپنے کئی ہم وطن اور والد بھی نظر آئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس پہنچا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ یوم حساب ہے اور یہ تمام لوگ مرحومین ہیں اور ان کے ہاتھ میں موجود سفید کاغذ ان کے اعمال نامے ہیں۔ اپنے والد کو مجرموں میں پا کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے والد صوم و صلات کے پابند، خدا ترس اور دیندار آدمی تھے۔ والد نے بتایا کہ میرے تمام اعمال دکھاوے پر مبنی تھے، اس میں خوش و خضوع کا فقدان تھا، وہ تمام اعمال اکارت ہو گئے ہیں۔ اس سے چھٹکارا پانے کا انہوں نے ایک ہی ذریعہ بتایا کہ اگر اولاد سچے دل سے میرے لیے اللہ سے دعا کرے تو شاید مجھے معافی مل جائے۔ نسو کو احساس ہوا کہ اس نے یا اس کے اہل خاندان نے کبھی بھی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی تھی۔ غرض نسو نے سب سے پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا خواب بیان کیا اور اس سے تعاون کی خواہش کی۔ فہمیدہ جو سمجھدار بیوی تھی، شوہر کے نیک ارادوں میں ہاتھ بٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور دونوں نے مل کر اپنی اولاد کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور سب سے پہلے خود دونوں نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ چھوٹی لڑکی حمیدہ، چھوٹا بیٹا سلیم، منجلا بیٹا علیم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہیں زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑی، لیکن بڑے بیٹے کلیم کو وہ راہ راست پر نہ لا سکے۔ وہ باپ کا گھر چھوڑ کر در در بھٹکتا رہا اور آخرکار معذور ہو کر بیماری کی حالت میں بہن کے گھر لایا گیا اور آخر میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ بڑی بیٹی نعیمہ کی اصلاح میں بہت پاپڑ بیلنے پڑے، بالآخر وہ اپنی خالہ کے گھر جا کر درست ہو گئی۔ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور اس نے ماں باپ اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اس ناول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے بیکار نہیں گنوانا چاہیے اور ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اعمال میں خلوص، عبادات میں خشوع و خضوع، ارادوں میں استحکام، تربیت میں سختی اور نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، تبھی آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو ناول کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اور چند کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دو چار کتابوں کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، ڈاکٹر احسن فاروقی۔ تنقیدی تناظر، ڈاکٹر قمر رئیس۔ 20ویں صدی میں اردو ناول، پروفیسر یوسف سرمست۔ اور آزادی کے بعد اردو ناول، اسلم پرویز۔ ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں اردو ناول کے بارے میں لکھی گئی ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔